بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وباللہ سبحانہ وتعالی استہدی واستلہم واسترشد واستعین والصلاة والسلام علی امام المتقین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین له بإحسان إلى يوم الدین. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس کو اہل سیر نے اور مورخین نے مستند واسطوں سے نقل کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے چھوٹی بہن جو غیر مسلم تھی، اس وقت تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو اپنے نابینے والد کے ساتھ ابو قبیس کی بلندیوں سے نیچے کی طرف آ رہی تھی جب مکہ فتح ہو چکا تھا. تو ان کے گلے کی کوئی چیز تھی، کوئی زیور تھا جو غائب ہو گیا یا جس کسی کے ہاتھ لگا اس نے لے لیا. بعد میں یہ بات صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت ابو بکر نے اس وقت کہا تھا کہ وہ امانت جو چند سال پہلے تھی اب نہیں رہی ہے باقی. تو یہ اس وقت کا حال تھا، اور آج موجودہ دور کا حال کیا ہے اس سے شاید ہم لوگوں سے آپ زیادہ واقف ہیں. تو اس شب کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھی اور ہمارے بھائی شیخ عبدالمجید صاحب حفظہ اللہ ہیں، اور موضوع جو دیا گیا ہے موصوف کو وہ ہے امانت. امر کیا چیز ہے؟ آج کے اس بیان میں آپ یہ جانیں گے کہ امانت کسے کہتے ہیں، اور انگریزی میں بہت آسانی سے کہہ کر آدمی گزر جاتا ہے آنیسٹی. لیکن آج امانت ہے کیا ہے اور امانت کے تقاضے اور انواع و اقسام ہیں. اس موضوع پر قدر اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت ہمارے اور آپ کے سبھی کے سامنے کم ہے، تو شیخ آپ سے خطاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے استفادے کی توفیق دے اور انہیں افادے کی. ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت سے نوازے اور ساتھ ہی ساتھ شفاء کامل اور عافیت عطا کرے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. تو شیخ سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دین لمن لا عہد له. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر سوق دمام، معزز سامعین، آج بتاریخ 18 جمادی الاخر سن 1430 ہجری بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر کی نگرانی میں اس حال میں ہم دین کی کچھ باتیں سننے اور کہنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. آج کی مجلس میں جو موضوع دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے شیخ محترم سے سنا کہ امانت، مفہوم، فضیلت اور تقاضے، یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور بہت ہی وسیع ہے. اور اس موضوع کی اہمیت اس اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں شخص سے لے کر حکومتیں اور حکومت کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے سفید پوش لوگ ہی نہیں بلکہ دینی ادارے اور دین پسند لوگوں کے ہاں بھی ہیرا پھیری اور امانت میں خیانت اور اس طرح کی دیگر چیزوں کا ارتکاب پایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر کسی معاشرے کا معاملہ یہ ہے تو وہ معاشرہ بگاڑ کا، فساد کا، گندگی کا اڈا بن جائے گا. اور اگر اس کے برخلاف کسی معاشرے کے اندر امانت داری ہو، کسی معاشرے کے اندر امانت کو محفوظ رکھنے کا جذبہ ہو تو معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے. قابل مبارکباد ہے ہمارے بھائی شیخ محمد عالم صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے اس اہم موضوع کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں اسٹیج فراہم کیا تاکہ ہم اس اہم موضوع کے تعلق سے کچھ کہہ سکیں اور سن سکیں. عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ اسلامک سینٹر کے اسٹیج سے توحید کی فضیلت، اعمال کی عظمت، عقائد کی اہمیت اور نامعلوم کتنے دینی موضوعات ہیں جس پر بارہا لب کشائی کی جاتی رہی ہے اور آپ حضرات سنتے رہے ہیں، لیکن اس قسم کے موضوعات کو عام طور سے توجہ نہیں دی جاتی. ہم ایک بار پھر یہ کہیں گے کہ قابل مبارکباد ہمارے شیخ جنہوں نے اس جانب ہماری توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات اور رزق حلال میں برکت کا سبب بنائے. دینی بھائیوں اور دوستو، امانت یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو امن سے مشتق ہے اور اردو زبان میں یہ بطور اسم متعلق فعل اور صفت کے استعمال ہوتا ہے. معنی اس کا ہوتا ہے سپرد کی ہوئی چیز. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے روپیہ پیسہ لے جا کر کے جس شخص کو آپ نے امین سمجھا، امانت دار سمجھا، اس کے پاس آپ نے یہ کہہ کر کے رکھ دیا کہ ہماری اس امانت کو، ہمارے اس روپے کو، ہمارے اس پیسے کو اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں، جب وقت پڑے گا، ضرورت مجھے محسوس ہوگی، آن پڑے گی تو میں آپ سے یہ چیز لے جاؤں گا. اب اگر وہ شخص اس کی پوری دیکھ ریکھ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور وقت آنے پر اس کی امانت کو ہو بہو واپس کر دیتا ہے تو ایسا شخص امانت دار کہا جائے گا اور چیز کو امانت کہا جائے گا اور اس صفت کو، اس ادائیگی کی صفت کو کیا کہا جائے گا؟ امانت داری کہا جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستو، افسوس کی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں امانت کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ میں اس سے کچھ زیادہ آگے نہ تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس سے آگے کی چیزوں کو ہم امانت سمجھتے ہیں. جبکہ قرآن و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے. بلا شبہ ہم نے جو آپ کے سامنے بات کہی کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھنا یہ امانت ہے، امانت نہیں، امانت کی اہم ترین قسم ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَاعِ. لیکن میرے بھائیو اور دوستو، امانت کی اور بہت ساری قسمیں ہیں. خود ہمارا وجود، ہمارا یہ جسم، ہماری یہ توانائی، ہمارے یہ ہاتھ اور پیر، ہمارے یہ اوقات، یہ سب کے سب امانت ہیں. اور یقین مانیں اگر ہم نے